جب زندگی میں کوئی بھی مشکل پیش آئے، کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آئے جو ہمیں اپسٹ کرے، جو ہماری مرضی کے خلاف ہو، جو ہماری خواہش کے خلاف ہو، تو سوچنا چاہیے کہ یہ میرے لیے ایک امتحان آ گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بنائی ہے امتحان کے لیے۔ اس میں ہم سب کو ٹیسٹ کیا جائے گا، اس کے بغیر کوئی بھی یہاں سے نکل ہی نہیں سکتا اس دنیا سے، تو ٹیسٹ تو ہونا ہے۔ اب یہ میرے لیے ایک ٹیسٹ ہے، اور اس میں مجھ سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ میں اس میں کرتی کیا ہوں، میرا رویہ کیا ہوتا ہے، میرا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان یہ سوچے کہ یہ تقدیر میں تھا، میری یہ ہونا تھا۔ اب مثلا روڈ پہ جاتے ہوئے سموتھ جا رہی ہے گاڑی، اور بعض اوقات آپ پورے بچا کے نکل رہے ہیں، اتنے میں کوئی اور آ کے آپ کو ٹکر مار دیتا، اور وہ بھی کوئی خوشی سے نہیں مارتا، اس سے بھی ہو جاتی ہے مسٹیک۔ کیوں ہوئی؟ کوئی کنفیوژن ہو گئی، اس کا اندازہ کوئی غلط ہو گیا، یا وہ سو گیا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی۔ اب ایک حادثہ تھا، پیش آ گیا۔ اب اگر یہ حادثہ پیش آ گیا ہے، اب کیا جائے؟ تو سب سے پہلا خیال یہ آنا چاہیے کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ رب العالمین چاہے۔ یعنی ایک بندے کی چاہت ہوتی ہے اور ایک رب کی چاہت ہوتی ہے، اور ہوتا وہ ہے جو رب کی چاہت ہوتی ہے۔ وہ کیوں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ رب ہے۔ اگر اس کی مرضی نہ چلے اور ہماری چلے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ترتیب ہی بدل جائے گی۔ تو اس لیے ہونا تو وہ ہے جو وہ چاہے گا۔ اب بعض اوقات اس کی چاہت ہمیں بڑی پسند آ جاتی ہے، ہماری بھی وہی چاہت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات وہ ہماری چاہت نہیں ہوتی، ایک کانفلکٹ آ جاتا ہے۔ ہم کچھ اور چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا ہے، اور وہ ہوا جو اللہ نے چاہا، اور وہ ہمارے لیے بہت بڑی مشکل ہو گئی۔ مثلا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی عزیز، قریبی، پیارا ہم سے جدا ہو، فوت ہو کر، یا کسی بھی اور وجہ سے، لیکن اس کو ہونا ہے۔ اللہ کی چاہت یہ کہ وہ ہو جائے، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اب جیسے یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب سے جدا ہو گئے، حالانکہ ان کو آپس میں بہت زیادہ محبت تھی، باپ کو بھی بیٹے سے محبت تھی، بیٹے کو بھی باپ سے محبت تھی۔ اب بظاہر تو یہ بڑا ہی مشکل فیصلہ ہے، بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ یہ تو اللہ کا حکم تھا۔ اب جو کچھ بھی ہوتا ہے، جیسے ابھی سورۃ القیامہ میں آپ سن رہے تھے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم جلدی ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہو اور جو بعد میں آنے والی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ ایک تو اس کا معنی ہے کہ جلدی سے مراد دنیا، اور آخرت سے مراد آخرت، ہیئر آفٹر۔ اور ایک اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیز آج ملنے والی ہے ہم اس کو پریفر کرتے ہیں، ادھار کی بجائے نقد چاہتے ہیں، تھوڑا بھی ملے آج مل جائے، فوری مل جائے، جلدی چاہتے ہیں، عاجلہ چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی چیز دینا چاہتا ہے اور بعد میں دینا چاہتا ہے۔ اب سوچئے یوسف علیہ السلام کے کیس میں کہ اگر وہ اپنے والدین کے گھر رہتے اور بھائیوں کی یہ چپکلیں ساری زندگی چلتی رہتی، تو وہ محبت کے ایلیمنٹ کو تو تسکین ملتی رہتی کہ باپ بیٹا ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، قریب ہیں، تسلی ہے، تسکین ہے، روز کے معاملے ڈسکس ہو رہے ہیں، آج بھائی نے یہ کر دیا، آج اس نے یہ کر دیا، تو وہ ایک دوسرے کی شکایت کر کے سین چلتا رہتا ہے۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے اسے حاصل کیا ہوا؟ حاصل کیا ہوتا؟ ذرا سوچیے، اگر وہ اسی سچویشن میں رہتے تو کیا حاصل ہوتا؟ کچھ بھی نہیں، وہی کہ وہی رہتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اس سچویشن سے نکال لے گیا۔ وہ میتھڈ بڑا تکلیف دہ تھا کہ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، ہارٹ بریکنگ ہے، لیکن اس میں بھی ایک خیر ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اگر وہ اس میں نہیں پھینک دے تو وہ دوبارہ مل جاتے، وہ خود ہی گھر آ جاتے۔ تو وہاں ڈالا گیا کہ جہاں سے نہ وہ خود آ سکتے تھے، نہ باپ جا کے ڈھونڈ سکتے تھے، نہ کسی کو بھیج کے منگوا سکتے تھے۔ تو چونکہ ڈپارٹ کرنا ہی تھا، جدا کرنا ہی تھا، اس لیے ایسے طریقے پر کہ انسان کے بس سے باہر نکل جائے معاملہ۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ ایجپٹ پہنچ جاتے ہیں، جو اس وقت کا بہت ہی دنیاوی اعتبار سے سویلائزڈ اور بہت ترقی یافتہ ملک تھا،
اور کہاں وہ فلسطین کا گاؤں جہاں پر وہ رہتے تھے، اور کہاں وہ ایجپٹ جہاں پر وہ پہنچ گئے، اور پھر جس کے گھر میں وہ رہے وہ گورنمنٹ آفیشل تھا، ان کا فائنینشیل منسٹر تھا، اس کے گھر کے رہن سہن طور طریقے وہ اللہ تعالیٰ نے سکھائے، یعنی دنیا کا سارا رکھ رکھاؤ اور دنیا کے نظام کیسے چلتے ہیں وہ ساری چیزیں انہوں نے وہاں سے سیکھی. پھر کس طرح وہاں بھی ان کے ساتھ ایک کے بعد ایک مشکل پیش آتی رہی، حتیٰ کہ جیل خانے میں پہنچ گئے. اب یہ جیل خانے میں پہنچنا یہ اور بھی زیادہ تکلیف دہ تھا، لیکن اس کے بغیر بھی چارہ نہیں تھا. لیکن اب آپ دیکھیے کہ بظاہر رستہ کتنا خطرناک ہے، کتنا تکلیف دہ، لیکن کہاں پہنچ رہا ہے، نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی، خوبصورتی بھی عطا کی، اچھا اخلاق بھی عطا کیا، اور پھر دنیاوی حکومت بھی عطا کی، سب کچھ. یعنی ایک انسان کسی چیز کا جو تصور کر سکتا ہے کہ اسے دنیا میں ملے وہ سب کچھ مل گیا ان کو. لیکن کن راستوں سے ملا، کن کٹھن راستوں سے، کن مشکل راستوں سے ہوتے ہوتے وہ وہاں تک پہنچے. یہ تو ایک مثال ہے. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی کہ کس طرح ان کی ماں ان کو پانی میں ڈال رہی ہیں اور کس طرح وہ اپنے مقام تک پہنچتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تکلیف دہ صورت میں ڈال دیتا ہے، ایسی مشکل میں ڈال دیتا ہے کہ جو ہمارے لیے بہت ہی ناگوار ہوتی، ہمیں بہت ہی ناپسند ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ہمارے لیے مہربان بھی نہیں، وہ الٹیمیٹلی ہمارے لیے فائدے کی ہوتی. مگر ہم اپنے شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں پاتے، جس کے نتیجے میں ہم پریشان ہوتے ہیں. سارے غم کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس مشکل یا اس دلدل میں پھنسنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے نکلنے کا، کیونکہ ہم تو ہوپلس ہو چکے ہیں. فوراً ہم دل چھوٹا کر بیٹھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بس ہم تو ختم، اب تو ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہونے والا، دنیا اندھیر ہو گئی. تو پہلی چیز جو بندے کو مشکل پیش آنے پر سوچنی چاہیے وہ یہ کہ یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ نے میرے لیے یہی چاہا، اور اللہ کی چاہت میری اپنی چاہت سے زیادہ بہتر ہے. اس کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، مصلحت ہے، اس نے یہ میرے مقدر میں رکھا ہے، اور اس میں ضرور کچھ بھلا ہے. اللہ کا فیصلہ کبھی بھی ظلم پر مبنی نہیں ہو سکتا. بس اس وقت انسان اعتماد کر لے اللہ کے فیصلے. اب ایک اور سچویشن آپ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی شادی حضرت سارہ سے ہوئی جو اس وقت مسلمان ہوئی، اور پھر بعد میں جب وہ ایجپٹ گئے اور اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو پکڑا جس سے پھر وہ چھوٹ گئی. وہ بھی ان کی ایک کرامت تھی کہ وہ ان کے ساتھ برا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا. تو اس کے بعد جب انہوں نے ان کو چھوڑا تو ساتھ حضرت ہاجرہ بھی تحفے کے طور پر دے دی. تو بعد میں حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم نے شادی کی، ان کے بچے نہیں تھے. حضرت ہاجرہ کا بیٹا اسماعیل پیدا ہوا. تو جب وہ دودھ پیتا بچہ تھا تو روایات میں اس طرح آتا ہے کہ حضرت سارہ بہت سخت ناراض ہوئی اور وہ کہتی کہ میں ان کو برداشت نہیں کر سکتی، آپ ان کو یہاں سے لے جائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کو لے کر مکہ میں آ گئے، اور وہاں پر ان کو لابس آیا جہاں ان کے پاس ایک چھاگل پانی کے سوا کچھ نہیں تھا، اور وہ بھی ایک دن ختم ہو گیا، اور دودھ پیتا بچہ تھا. اور وہ جب چھوڑ کے جا رہے تھے تو ہم نے پوچھا کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کوئی بھی نہیں ہے. کہنے کہ کیا اللہ کے حکم سے؟ کہا اللہ کے حکم سے. اور دوسری طرف حضرت سارہ جو تھی وہ فلسطین میں حضرت ابراہیم کے پاس ہی تھی. اب آپ دیکھیے کہ حضرت ہاجرہ کی بہت بڑی قربانی، حضرت سارہ کی نسل سے بھی ایک امت پیدا ہوتی ہے اور حضرت ہاجرہ کی نسل سے بھی ایک امت پیدا ہوتی ہے. حضرت ہاجرہ کی اولاد میں سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت سارہ کی اولاد میں سے بنی اسرائیل. یعنی اگر انسان پیچھے تک جائے تو جس کی قربانی بڑی، جس کی آزمائش بڑی، جس کا صبر بڑا، اس کا انعام بھی بڑا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وعدہ کرتے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب، ان لمیٹڈ ملتا ہے. بعضوں کا دو لوگ بہت نیک ہوتے ہیں لیکن انسان ہونے کے ناطے ان کی آپس میں نہیں بنتی، ایک دوسرے کے اوپر کسی نہ کسی طرح غالب آ جاتا ہے، اس کا ہاتھ بھاری ہو جاتا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ حضرت ابراہیم حضرت سارہ کو چھوڑ کے آ جاتے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں پیچھے کر دیا گیا ہو، ہمیں اگنور کر دیا گیا، ہمارا حق مار لیا گیا.
کبھی ہمیں ماں باپ سے شکایت ہو سکتی ہے، کبھی بہن بھائیوں سے، کبھی کسی اور انسان سے ہو سکتی ہے۔ کتنا ہیوملیشن کا محسوس ہوتا ہے انسان کو جب آپ ریجیکٹڈ اور ڈیجیکٹڈ فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ کبھی بچے پرواہ نہیں کرتے، یعنی ہر ایک کے مسائل فرق ہوتے ہیں، مختلف چیزیں سننے میں آتی رہتی ہیں۔ کوئی بچوں کی طرف سے پریشان ہوتا ہے، کوئی شوہر کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کو دوست چھوڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں، بچپن کے فرینڈز ہوتے ہیں، لیکن اچانک کوئی بیچ میں اور شخص پڑتا ہے اور اس کی دوستی زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے، تو اس وقت بھی آپ بہت ہارٹ بروکن ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، یعنی انسانی دلوں کی حالتیں بہت عجیب ہوتی ہیں، اور یہ سارے صدمے انسانوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب بھی انسان یہ سمجھے کہ اس کا حق مارا گیا ہے یا اسے اگنور کر دیا گیا ہے یا اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، تو اسے بھی اپنے حق میں اچھا ہی سمجھے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اس سے بڑھ کر کوئی عدل کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ اللہ نے اچھا نہیں کیا، اٹس ناٹ فیئر۔ نہیں، یہ کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے،